حضرت ابن عباس کی لمبی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ معتکف کو ایک دن کا اعتکاف دوزخ سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک دن کا اعتکاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تو انسان جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، دوری ہے، اتنا معتکف دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ان کے بعد ازواج مطہرات کا یہ معمول رہا کہ وہ ہمیشہ اعتکاف کرتی تھیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں مسلسل پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، جب وہ پورا ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا اور اس کو پورا کیا۔ جب دوسرے عشرے کا اعتکاف پورا کیا تو آپ نے اپنا سر مبارک اس خیمے سے نکالا جو ترکی سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ اعتکاف شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا، یعنی پہلے 10 دن کا۔ پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف بھی میں نے لیلۃ القدر شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کیا۔ اب مجھے شب قدر بتا دی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25 اور 27 کو۔ اور پھر فرمایا اس کی نشانی یہ تھی اس رات کی صبح کو میں نے اپنے آپ کو مٹی اور پانی پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، تو لہٰذا تم اس رات کو آخری عشرے اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے تمام اچھے کاموں کا بدلہ دے گا۔